بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شرط الحل بالرمی التسمیہ، اور تیر سے شکار کے حلال ہونے کی شرط میں سے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ای لا یترکھا عامدا، یعنی جان بوجھ کے بسم اللہ کو نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ والجرح، اور دوسرا کیا ہے؟ زخم لگنا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ لیکن زخم گردن میں نہیں، جہاں پر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور واللہ یقعد عن طلبہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنے سے بیٹھے نہیں، بلکہ مسلسل تلاش کرتا رہے۔ لو غاب متحاملا سہمہ، اگر وہ پرندہ یا جانور غائب ہو گیا اٹھا کر اس کا تیر، ای رما یعنی تیر مارا، فغاب عن بصری، بس وہ غائب ہو گیا اس کی نگاہ سے، متحاملا سہمہ، اس کے تیر کو اٹھا کر، فادرکہ میتا، بس اس کو پایا مردہ، فإن لم یقعد عن طلبہ، اگر اس کی تلاش سے بیٹھا نہیں تو حل اکلہ، اس کا کھانا حلال ہے، لأن هذا ليس في وسعه، کیونکہ یہ اس کی قدرت میں نہیں تھا، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ اس کو ذبح کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو تلاش تو کر رہا تھا لیکن مر گیا۔ وإن قعد عن طلبه، اور اگر اس کی تلاش سے جو ہے وہ بیٹھ گیا، یحرم، حرام ہو جائے گا، لأن في وسعه، کہ وہ اس کی طاقت میں تھا کہ اس کو تلاش کرتا۔ وقد قال علیہ السلام، اور تحقیق فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعل حوام الارض قتلتہ، ہو سکتا ہے کہ زمین کیڑے مکوڑے نے اس کو قتل کیا ہو۔ یہ جو زخمی جانور ہوتا ہے تو اس پہ کیڑے چڑھ جاتے ہیں۔ فإن أدرك المرسل أو الرامي حيا، پس اگر پا لیا اس کو بھیجنے والے نے یا تیر مارنے والے نے، کیا بھیجنے والے نے؟ ہاں، کتا یا باز، یا تیر مارنے والے نے زندہ تو زکا، اس کو کیا کرے؟ ذبح کرے۔ مراد یہ ہے کہ انہ ادرک حیا، کہ اس کو زندہ پایا، ففی من الحیات، اور اس میں اتنی زندگی ہے، فوق ما یکون فی المذبوح، جو مذبوح کے اندر ہوتی ہے اس سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا یہ وہ تزکیہ، تو ذبح واجب ہے، حتیٰ لو ترک التزکیہ، حتیٰ کہ اگر اس نے ذبح کرنا چھوڑ دیا تو یحرم، حرام ہو جائے گا۔ فقد قال، اور تحقیق فرمایا ہے متن میں، فإن ترکها عمدا، اگر اس کو جان بوجھ کے چھوڑا، المراد بھی، مراد سے ہے کہ اس ترک التزکیۃ مع القدرت علیہا، یعنی ذبح کرنے کو چھوڑنا قدرت کے باوجود۔ اما ان لم یتمکن من التزکیہ، بہرحال وہ صورت جس میں ذبح کرنے پر قدرت نہ ہو، ففی المتن، متن میں اشارہ ہے الی حلی، اس کے حلال ہونے کی طرف، جیسا کہ روایت کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، مقتضا، اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ظاہر روایت میں ہے کہ وہ حرام ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ حَيَاتُهُ مِثْلُ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ، اگر کہ اس کی زندگی مذبوح کی زندگی کی طرح، سمجھ رہے ہو نہیں؟ فلا اعتبار رہا، تو اس کی، ہاں اگرچہ نہیں ہے، اور اگر اس کی زندگی مذبوح کی زندگی کی طرح ہو جائے، جیسے تڑپ کے تھوڑا سے پیر مار رہا ہوتا ہے نا جانور وہ، ٹھیک ہے، فلا اعتبار رہا، اس میں اعتبار نہیں ہے، فلا یجب التزکیہ، لہذا اس میں ذبح واجب نہیں۔ اما فی المتردیہ، بہرحال جو اوپر سے گر جائے، واخواتہا، اور اس کے مثل پہاڑ سے گر جائے، یا دوسرے اس کے مثل ہے کہیں اور سے گر جائے، حتیٰ لو زکاہا، حتیٰ کہ اگر اس کو ذبح کیا اور اس کے اندر تھوڑی سی زندگی ہے تو پھر حلال ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ متردیہ اور اس کی بہنوں میں، ٹھیک ہے۔ وفشات، اور وہ بکری اللہ تی ہماری ذات جو کیا ہو گئی؟ بیمار ہو گئی، فالفتویٰ، بس فتویٰ اس بات پر ہے کہ بے شک زندگی اگرچہ تھوڑی ہو تو معتبر ہوگی، حتیٰ کہ اگر اس کو ذبح کیا اس حال میں کہ اس کے اندر تھوڑی زندگی ہے تو حلال ہے، بیمار بکری کی حلال ہے، قولی تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مانا کہ الا ما ذکیتم، سمجھا؟
چلو صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔